میں تو گاؤں میں آ کے حیران ہو گیا. میں سمجھتا تھا کہ شکر ہے گاؤں والے بچے ہوئے, لیکن ادھر دیکھا ہے تو ادھر بھی ہے جی گاندھی, بدھو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہے, یہ بھی اڑتی ہوئی آندھی کے ساتھ ہے. تو یہ اڑتی ہوئی آندھی ہے جس کے ساتھ سب لگے ہوئے, کوئی نہیں سوچتا کہ اس میں غلط. اچھا جیسے حضرت نے کہا تھا کوئی جھوٹی خبر آنا تو بعض خبر ذرائع سے پتہ چلا ہے, اور ذرائع نہیں بتاتے اخباروں میں. اسی طرح جو ہے نا میسج آ رہے ہیں, کون دے رہا ہے؟ یہودی ہے, عیسائی ہے, کوئی فاسق ہے, فاجر ہے, کس نے میسج بھیجا؟ جی میسج آیا. بھائی وہی تو ختم ہو گئی ہے, اب آپ کو کہاں سے میسج آ رہے ہیں؟ کسی جھوٹے بندے نے بھیجے ہوئے, اور جو اس کو تم آگے بھیج رہے ہو. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی اس کو آگے بھیجو گے تو او جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بھائی یہ اس وجہ سے بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں, تکلیفیں آ رہی ہیں, گناہ آ رہے ہیں. تو جس طرح اچھی صحبت ضروری ہے, اسی طرح اچھی یہ بری صحبت خطرناک ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک عجیب بات ہے, ہم مختلف جگہ جاتے ہیں نا تو لوگوں کی جیب, بائیں طرف جیب ہوتی ہے, اس میں مال پیسہ سارا کچرا اور موبائل بھی ہوتا ہے. دل پہ انگلی ہم رکھ کے کہتے ہیں یہاں کرو اللہ اللہ اللہ, جو ہی انگلی لگاتے ہیں آگے موبائل پہ لگتی ہے. حالانکہ اس ظالم کا تو دل ہی نہیں ہے, اس کی میموری ہے, دماغ انگریزوں نے بنایا ہے. انگریزوں نے جتنی مشینیں بنائی ہیں نا ان سب کا دماغ تو بنایا, دل نہیں بنایا. وہ دل کے قائل ہی نہیں ہے کہ دل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. حالانکہ ہم دل کے قائل ہیں کہ دل ہی اصل ہے پورے جسم میں, کہ دل قابو آ گیا تو سارے کام بن جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اس لیے بھائی یہ میری باتوں کا خلاصہ ہے کہ اس موبائل سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے دل کو زندہ کرو. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو سب کو سمجھ آ جائے گی. کوئی بندہ نالی میں سے گندگی اٹھا کے یہاں دل کی جگہ پہ لگا لے, تھوڑی سی گندگی یہاں لگ جائے تو آپ کو بیزاری ہوگی نا کہ اس کو دھوئیں, صاف کریں گندگی. حالانکہ میری قمیض کو لگی ہے, نیچے بنیان ہے, نیچے بال ہے, اس سے نیچے چمڑا ہے, اس سے نیچے گوشت ہے, اس سے نیچے پسلیاں ہیں, اس سے نیچے دل ہے. تو اگر قمیض کو لگی ہوئی گندگی دل پہ اثر کر رہی ہے تو موبائل کی گھنٹیاں, مال پیسے کی گرمی بھی دل کے اوپر اثر کرتی, دل کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا دل کیوں برباد ہو رہے ہیں, کیوں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, کیوں باوضو رہنے کو دل نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ گھنٹیاں سن 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 کے دل سن ہو جاتا ہے, بالکل سن ہو جاتا ہے, اس کے اوپر چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. تو آج سچے دل سے توبہ کریں کہ ہم ضرورت کی حد تک موبائل کو استعمال کریں گے. موبائل فوبیا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت موبائل کھولا ہوا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. ویسے میں نے ایک دفعہ کچھ نوجوانوں کو کہا کہ یہ موبائل کی باتیں فرشتے نہیں لکھتے, تو کہتے ہیں اچھا پھر تو اور کرنی چاہیے. میں نے کہا میں تنزن کہہ رہا ہوں, فرشتے ہر بات لکھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو ہی بولنے والا کوئی بولتا ہے فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں اور موبائل کی باتیں بھی لکھتے ہیں. جو ساری رات باتیں ہو رہی ہیں نا, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہے فرشتے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے سو جا تا تھوڑا سا بھی سکون مل گئے. ساری رات باتیں ہو رہی ہیں, وہ ساری رات لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, پڑھ اپنا نامہ اعمال. قیامت والے دن تجھے اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا اور حکم ہوگا اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو پاس ہو جاؤ. تو ہر طرف غیبتیں, چغلیاں, بد نظری, فضولیات, لایانی لکھا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر جنت کا ٹکٹ ملے گا یا دھرائی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے میرے دوستو یہ ایک وبا پھیل گئی ہے.